بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی. ایک بار پھر ہسٹری کے کچھ اہم لمحات کے بارے میں بات کریں گے. جیسے کہ لاسٹ شوز میں ہم عمران علی صاحب سے بات کرتے رہے ہیں. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. سر آپ نے بڑی بریف ڈسکرپشنز ہمیں دیتے رہے ہیں کہ کیسے منگولز آئے، مغلز آئے اور باقی لوگ آئے. آج ناظرین کو پہلے بتائیں ہسٹری کے بارے میں. اس سے پہلے میں آپ سے جانوں گا آپ کا کیسے اتنا بریف انٹرسٹ ہوا ہسٹری کے بارے میں، اور کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا. کیونکہ آپ سے کوئی بھی کویشچن پوچھو سر، آپ اس پہ تو بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے باقی اسپیکٹس ہوتے ہیں، جیسے مغلز کے پوچھو تو مغلز کے دور میں جو ہوا اور ان کے ساتھ لنکڈ باقی دنیا میں اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا آپ کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے. سر اتنا انٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کیسے کیا اپنے اندر؟ جی صدیق، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. اہم اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو پہچاننے کے عمل کو کیسے انجام دیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں، ایک ماؤنٹینر ہے، کوہ پیما ہے، پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، یہ اس کا جنون ہے. آپ ہر سال ایسی خبریں سنتے ہوں گے کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ابھی چند ماہ پہلے ہی پاکستان کا ایک بہت مشہور کوہ پیما جو ہے، شاید شاکر علی یا اس طرح سے اس کا نام تھا، وہ K2 کو سر کرنے کے دوران وہ شہید ہو گیا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مزاج دیا ہے، آپ اسے ڈسکور کریں. اور پھر ضروری نہیں آپ اسے اپنا پروفیشن بھی بنا لیں، آپ اسے اپنا پیشن تو بنائے رکھ سکتے ہیں. بالکل. تو تاریخ کو پڑھنا، میں نے یہ محسوس کیا کہ تاریخ ادب کو پڑھنا میرا ایک پیشن ہے، میرا ایک انٹرسٹ ہے. میں نے اسے پروفیشن تو نہیں بنایا، پروفیشن تو میرا ٹیچنگ ہے. میں ایک نجی کالج میں انگلش لٹریچر پڑھاتا ہوں، لیکن میں نے کتب بینی ساتھ ساتھ جاری رکھی. اوکے. جی، اس کے بعد میں کچھ اداروں میں CSS کا ہسٹری کے پیپرز بھی پڑھاتا رہا ہوں. انڈو پاک ہسٹری، یورپین ہسٹری، امریکن ہسٹری، یہ پیپرز بھی میں پڑھاتا رہا ہوں بچوں کو. تو ایک استاد کے لیے، ایک معلم کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ جو پڑھا رہا ہو اس نے خود اسے تمام پہلوؤں سے پڑھا ہو. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. آپ صرف ایک استاد ایک کی بک کا، ایک گائیڈ کا، ایک ہیلپ بک کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنی ذاتی سٹڈی بھی ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم تاریخ کو یا تاریخ کو اور تاریخی واقعات کو خاص طریقوں سے ڈھال کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا. مینیپولیٹ کر جاتے ہیں سم ٹائم ہسٹری کو ہم لوگ. بالکل. اگرچہ میں پاکستان میں ہوں تو میں یہیں کی بات کروں گا. اگرچہ یہ ظلم دنیا کے تقریباً ہر معاشرے میں موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے مفادات بعض اوقات تاریخی حقائق سے ٹکراتے ہوتے ہیں. بالکل. ہمارا قریبی ہمسایہ ملک ہندوستان، جن کی ہماری اور ان کی تاریخ 1947 سے پہلے تک ایک ہی تاریخ ہے، بالکل ایک ہی خطہ ہے. بالکل ایک خطہ. آج وہاں پر بھی جو ہے کچھ تاریخی واقعات اور معاملات کو یہ جو حکومتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کی مقاصد سے ریلیٹ نہیں کرتے، تو وہ ان کو بھی مینیپولیٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کی انجینئرنگز کر رہے ہیں. اور وہاں کے لوگوں میں بھی یہ احتجاج ہے، جو وہاں ہسٹورینز ہیں انڈیا میں، وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتے، کیونکہ ہسٹورین کبھی بھی اس چیز کو لائک نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا. تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں جو ہے یہ معاملات اس طرح سے بھی ہیں. تو اس چیز نے مجھے اور زیادہ تحقیق کی طرف راغب کیا، اور زیادہ تحقیق کی طرف راغب کیا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں چیزیں پھیلائی گئی ہیں، اتنی مشہور چیزیں بھی جھوٹ ہو سکتی ہیں. بھلا اتنی پھیلی ہوئی باتیں بھی جھوٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جس چیز کے پیچھے ریاست کی طاقت ہوگی اس کو تو پھر وہ تو پھیلے گی، آپ اسے نہیں روک سکتے. بلکہ اس ریاست کی طاقت کے خلاف جو نقطہ نظر آئے گا اسے دبا دیا جائے گا. یہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتا ہے انفارچونیٹلی. بالکل ایسے ہے. اگرچہ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یورپی معاشروں نے جو ہے بہت حد تک اس چیز کو کم کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں کو آئیڈیل سچویشنز پیدا ہو گئی ہیں، یا انہوں نے اپنی تاریخ میں کم از کم بہادری سے لکھنے والے لوگوں کو بھی ویلکم کیا ہے ویسٹ میں، مغرب میں.
اور یہ ان کی ترقی کا ایک سبب بھی بنا ہے. دیکھیں آپ تاریخ کو مسخ کر کے کیا کر لیں گے؟ آپ تاریخ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ تاریخ کو بگاڑ دیں گے، تاریخ کی شکل بگاڑ کے عوام کو پیش کر دیں گے، تو اس تاریخ سے جو سبق ملنے تھے وہ آپ کو نہیں مل پائیں گے. وہ تاریخ سے جو سبق، اصلاح، اپنی ترقی کے راستے آپ نے کھولنے تھے وہ تو آپ پر بند ہو گئے، کیونکہ آپ نے اس تاریخ کو ہی جھٹلا دیا. آپ نے اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، تو آپ اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہماری تاریخ میں 1971 میں ایک واقعہ ہوا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ ایک ہماری تاریخ کا بہت سیاہ اور افسوسناک واقعہ ہے. ہم نے اس کے تاریخی پہلوؤں کو کبھی ڈسکس نہیں کرنے دیا اس ملک میں. اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ ہم ویسے ہی واقعات سے بار بار گزرتے ہیں. بالکل ایسے سیکھ نہیں نہ پاتے اپنی غلطیوں سے. دیکھیں بنگالی جو پاکستانی تھے وہ اپنی نسل کے نام پہ کھڑے ہوئے. آج پاکستان میں نسلی جھگڑے دوبارہ سے پیدا نہیں ہوئے. سندھ میں اردو بولنے والا طبقہ، سندھی، بلوچ، یہ جھگڑے جو پیدا ہوئے بہت بدل گئے. نسلی جھگڑے جو پیدا ہوئے وہ کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ ہم نے اس تاریخی واقعے سے سبق نہیں لیا. سبق کیوں نہیں لیا؟ ہم نے تو اس پر بات کرنے کو ممنوع قرار دے دیا. اگر ہمیں وہ وجوہات تو پتہ لگتی نا کہ جو لوگ پاکستان بنانے میں ہم سے آگے تھے. کیا سر اس بات سے ہم ڈرتے ہیں کہ اپنی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے تو شاید برے نہ ہو جائے؟ جی ہسٹری کو ہم ڈسکس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ ہسٹری ہمارے بہت سے طبقات، جنہیں آپ اشرافیہ کہیں گے، جسے آپ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کہیں گے، وہ تاریخ ان کے سیاہ چہرے دکھا دے گی اور ان کے مفادات کے حق میں نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. کیونکہ غلطیاں تو شاید انہی سے ریلیٹ کرتی ہیں اور عام عوام نے کیا کرنا. اور میرے خیال سے سر ایک جنریشنز ہیں جو کہ چلتی آ رہی ہیں وہی رول کر رہے ہیں ہمارے اوپر. آج ہم دیکھیں اگر وہ پارٹیز دیکھیں وہی پارٹیز، اور سیم یہ میرے خیال سے پاکستان میں نہیں، یہ آلموسٹ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں بھی ایسے جی وہاں پر بھی یہی وہی سیم رولنگ پارٹیز ہیں. اور دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا ہے، کہنے کو ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. آج ہم یہ جو گفتگو ایسٹ انڈیا پر کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک ایپیسوڈ خاص طور پہ آپ آج کے ہندوستان اور 300 سال پہلے کے ہندوستان کو آپ دیکھ لیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہو کر بھی ایک پسماندہ اور غربت بھرا معاشرہ ہے. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے جو رولنگ کلاس ہے اس نے عوام کے سامنے کبھی حقائق نہیں آنے دی، کیونکہ وہ حقائق عوام کو شعور دے دیں گے اور عوام کہیں گے کہ یہ جو ان سے نتائج نکل رہے ہیں ان کو دہراؤ مت. یعنی یہ جو دو ملک ہیں یہ سیم سکیل کے اوپر ہی ہیں انفارچونیٹلی. جی ایسے. اچھا ہماری جو میرے خیال سے ہمارا جو شو تھا، ہم ایک ایک ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے ٹیپو سلطان پہ بات کی، ہم نے سراج الدولہ پہ بات کی، ہم نے مغلز کے اوپر بات کی، ہم نے آرینز کے اوپر بات کی، اور میرے خیال سے یہ اب یہ سیریز چلتی آ رہی ہے. تو ہم نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم ایسٹ انڈیا پہ بات کریں گے، تو آج ہمارا ٹاپک ایسٹ انڈیا ہی ہے، جو کہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پہ. تو سر آج ہم نے آپ سے جانا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اصل میں تھی کیا، یہ چیز ہم جانیں گے آپ سے بریک کے بعد. تو سارے کے سارے ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ ٹاپک آج کا بہت مزیدار ہونے والا ہے، اور جو پچھلے ٹاپک سے ان سے ریلیٹ کرنے والا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی اصل میں کب آئی، کیا تھی، کیا کیا انہوں نے، اور ان کے افیکٹس، آفٹر افیکٹس کیا تھے. تو رہیے گا ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی بات ہو رہی تھی سر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اصل میں بلکہ کب آئی، کیسے وہ پھیلی یہاں پہ. اور میرے خیال سے جو لاسٹ شو میں ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ ٹیپو سلطان کے دور میں، اور جب مغلز کا اینڈ ہوا، مغلز کا اینڈ کیسے کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے. سر بتائیے ذرا ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ویسے کب؟ جی سب سے پہلے تو آپ اس زمانے کے یورپ کو دیکھیں. آج یورپ میں، جدید یورپ میں، یورپ کا فیصلہ فرانس، اسپین، جرمنی کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیں انگلینڈ یورپی یونین سے نکل گیا. اس زمانے میں یورپ ایک پسماندہ کانٹیننٹ تھا، پسماندہ بر اعظم تھا. لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے بننے سے تقریباً 100 سال پہلے کولمبس جو ہے وہ امریکہ پہنچ چکا تھا. کولمبس ایک اسپینش
جہاز ران تھا، اسپین کا رہنے والا تھا. تو اسپین، ڈچ، ہالینڈ، پرتگیزی، یہ لوگ سمندری سفر اختیار کر کے نئی دنیائیں دریافت کر رہے تھے یورپ کے لیے. اور ان کا مقاصد کیا تھے؟ ان کے مقاصد تھے وہاں سے فوڈ لانا، مسالہ جات لانا، اسے یورپ میں بیچنا، مال کمانا. یورپ میں کچھ بھی آج بھی نہیں پیدا ہوتا. وہ اب انہوں نے ٹیکنالوجی کے زور پہ کم زمین میں بہتر پیداوار کر کے کچھ پھل، سبزیاں اور فصلیں پیدا کر لی ہیں. لیکن بہرحال یورپ ایک زرعی سرزمین کبھی نہ تھا نہ ہے. یہ تو ہے کہ اپنی آبادی کے لیے کچھ وہ پیدا کرتے رہے ہیں. اچھا، اب اسپین، پرتگیز چھا گئے سمندروں پر، سمندروں سے جڑے ہوئے نئی سرزمینوں پر. جیسے میں نے بتایا کہ کولمبس ایک اسپینش تھا جس نے دریافت کیا جو ہے امریکہ، اور وہ کرنے دریافت انڈیا نکلا تھا. اچھا جی، کولمبس دراصل وہ انڈیا دریافت کرنے نکلا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ جب کچھ ایسے آئیلینڈز پر پہنچا ہے جس کو آج ہم جو ہے ویسٹ انڈیز کہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھا تو میں انڈیا کے ویسٹ میں آ گیا ہوں. وہ ویسٹ انڈیز انٹمیٹ ویسٹ آف انڈیا، میں انڈیا کے ویسٹ میں ہوں. اس کے میں جیسے یہ ویسٹ سے کراس کروں گا سامنے انڈیا ہوگا، وہ سامنے اس کے جو ہے امریکہ تھا. تو ان کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ جو ہے وہاں پر بھی یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کسی طرح سے ہم بھی سمندری سفر کریں اور نئے ممالک دریافت کریں. اچھا، جو پہلا شخص جو یہاں آیا جس نے یورپ کے لیے ہندوستان ایک خاص زمانے میں دوبارہ دریافت کیا، میں دوبارہ دریافت کرنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ میں بہت سے لوگ یورپ سے مشرق، خاص طور پہ ہندوستان آتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے رہے. مثال کے طور پہ پولو برادرز تھے، مارکو پولو وغیرہ، وہ چین تک آتے رہے. وہ ہماری مین لینڈ سے جو آج ہندوستان میں ہیں، کچھ وہ ایران کے علاقوں سے گزرے. تو ان لوگوں نے، واسکو ڈے گاما نے جو ہے وہ دریافت کیا دوبارہ سب کانٹیننٹ کو، ہندوستان کو، یورپ کے لیے. اب واسکو ڈے گاما بھی جو ہے وہ برٹش نہیں تھا. تو انگلینڈ میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ہے، وہاں سونا ہے، وہاں دھاتوں کے ذخائر ہیں، وہاں خوراک ہے، گرم مسالے ہیں، چائے ہے. تو ہمیں آپ الاؤ کریں بزنس وہاں سے. تو اس کے لیے وہاں کے جو بزنس مین تھے، وہاں کی جو ایلیٹ کلاس تھی، وہاں کا جو تاجر طبقہ تھا، جس کو آپ آج کی جدید زبان میں سرمایہ دار کہہ لیں گے، اور وہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے تھے ان کی اسمبلیز کے اندر، جیسے آپ ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے حکومت سے یہ اجارہ داری حاصل کی، اجازت حاصل کی کہ آپ ہمیں انڈیا جانے دیں. تو ولیم ہاکنز جو ہے پہلا جہاز 1608 میں 1600 کے قریب، تقریباً 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے باقاعدہ طور پہ بنی. پہلے انہوں نے ایک کمپنی بنائی. اس کمپنی کا کام تھا انڈیا سے تجارت کرنا، تجارت کرنا، یہاں وہاں کا مال یہاں لانا، یہاں کا مال وہاں لے کے جانا. تو حکومت نے اسے الاؤ کیا کیونکہ حکومت کو اس سے ٹیکسز ملنے تھے. آج بھی جدید دنیا میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اتنی ہے، ہندوستان کی ایکسپورٹ اتنی ہے، چین کی ایکسپورٹ اتنی ہے، امپورٹ اتنی ہے. یہ ساری بزنس ہے، بیلنس آف پیمنٹس ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو یہ ایک تجارتی کمپنی تھی، بالکل تجارت جس کا کام تھا. اچھا، یہاں میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا. یہاں کا مال وہاں جائے گا، وہ کیا مال تھا، وہاں سے کیا آئے گا؟ آپ یقین کریں وہاں سے کچھ نہیں آتا تھا. اچھا، وہاں سے آتی تھی شراب جس کو پیتے تھے ہمارے مغل حکمران، اور اس کو پی کے وہ ہندوستان کا سودا کر دیا کرتے تھے. وہاں سے آتے تھے ڈاگز، وہاں سے آتے تھے ہارسز. یعنی کہ عوام کے لیے کچھ نہیں آتا تھا وہاں سے، مغلز کے لیے، بادشاہوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے آتا تھا. سربراہوں آپ کے اسے لیے. تحفہ کہہ لیں، آپ اسے رشوت کہہ لیں، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں. لازمی بات ہے ہنڈریڈز آف ٹائپس آف بیئر ہے. اچھا، یورپ کیونکہ وہ مذہباً بھی شراب کو حلال سمجھتے تھے، یا مطلب مذہباً سے مراد ہے مذہب کو اس معاملے میں نہیں لاتے تھے، وہ شراب وہ پیتے تھے یورپ میں عام. ہندوستان ایک اس وقت مسلمانوں کا ایک حکمرانی کے تحت تھا، تو یہاں کم تھی یہ چیز. تو وہ شرابیں کئی قسم کی یورپ میں بنتی تھیں، ایک سے ایک قسم کی شراب بنتی تھی. تو وہ شرابیں لا کر دیتے تھے، اور جہانگیر کو، بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں ان کو الاؤ کیا گیا ہندوستان میں تجارت.
اور وہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ کیسے الاؤ کیا. تو اس الاؤ جب اجازت دی جہانگیر نے تجارت کی تو اس میں جو سب سے بنیادی کردار تھا وہ ان تحائف کا تھا جن میں شراب نمبر 1 تھی. اچھا یعنی کہ وہ اتنے گل ہو چکے ہوئے تھے جی. مغلوں. اوکے. اور یہ بادشاہ جہانگیر بھی مغل دور کا ہی جی تھا. جی مغل ہی تھا بالکل. یہ جو ہے اکبر کا بیٹا تھا. اچھا جلال الدین اکبر کا بیٹا، بابر کا پوتا. تو یعنی تیسری پشت جب سے مغل تھرڈ حکمرانی شروع جنریشن ہوئی. میں تھا. جی. تو اس نے انہیں الاؤ کیا اور اس نے انہیں اجازت دی بر صغیر سے مال خریدنے کی. وہ مال خریدیں گے چاندی کے عوض. جی. کیونکہ کرنسی ایکسچینج تو تھی نہیں، یا آپ گولڈ دیں گے یا آپ جو ہے سلور چاندی. تو وہ چاندی دیا کرتے تھے یہاں کے لوگوں کو. تو اس نے انہیں الاؤ کی یہاں سے تجارت. اب یہاں سے کون سا مال لے کے جا رہے ہیں وہ دیکھیں. گرم مسالے، چائے، کچھ منرلز، کچھ مثلاً پوٹاشیم نائٹریٹ، سلور نائٹریٹ وغیرہ لے کر جاتے تھے یہاں سے. اس کے بعد پٹسن، کاٹن. یورپ میں جدید صنعت لگ چکی تھی، ہندوستان اس میں پیچھے تھا. کھڈیاں ایجاد ہو گئی تھیں برقی، سٹیم انجن ایجاد ہو گیا تھا. تو وہاں کی صنعت کے لیے جو خام مال چاہیے تھا وہ یورپ میں پیدا نہیں ہوتا تھا. خام مال یہاں سے جاتا تھا. وہ خام مال وہاں پروسیس ہو کر پھر واپس آ کر ہندوستان میں مہنگے داموں بکتا تھا. آج بھی میرے خیال سے دیکھیں یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. آج بھی برانڈز آپ دیکھیں جن کو ہم کہتے ہیں ادھر سے جاتی ہے کپاس ادھر سے، کہ یہاں پر بالفرض آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی ملٹائی نیشن برانڈ ہے وہ پاکستان میں ہی بن کر پاکستان میں ہی مہنگا بک رہا ہے کیونکہ اس پر ٹھپا جو ہے وہ نائکی کا یا جیسی پینی کا یا اس طرح کے برانڈز اس پر لگے ہوئے ہیں اور وہ بک رہے ہیں. تو یہی کچھ اس وقت بھی تھا. یہاں سے وہ خریدتے تھے سستا را میٹیریل، اسے بیچتے تھے انگلینڈ میں مہنگا ایک منافع، پھر اس فنش پروڈکٹ کو ری سیل کرتے تھے انگلینڈ میں ہندوستان میں لا کر. صحیح. دیکھیں نا یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا تب سے کس ویسے یہی کر طریقے رہی ہے. سے انہوں نے دولت کمائی، کس طریقے سے پیسہ کمایا. اور یہاں میں ایک بات مختصراً کر دینا چاہتا ہوں، ہماری گفتگو کی ابتدا میں بھی یہ اشارہ تھا. آپ اس زمانے کے ہندوستان کو انگلینڈ سے نہیں پورے یورپ سے کمپیئر کریں. 25% آف دا ورلڈ پروڈیوس واز فرام دا سب کانٹیننٹ. دنیا کی پیداوار کا، صنعتی زرعی پیداوار کا 25% صرف ہندوستان پیدا کرتا تھا تقریباً اس زمانے میں، اور انگلینڈ کی پیداوار تھی 2 سے 3%. اوکے. آج اس دنیا میں کوئی ایسا ایک ملک بھی نہیں ہے جو دنیا میں صنعتی پیداوار کا 25% پیدا کرتا. امریکہ بھی نہیں کرتا، چین بھی نہیں کرتا، جاپان اور جرمنی بھی نہیں کرتے. ایک ملک جو دنیا کی پیداوار کا 25% پیدا کر رہا ہو. اس زمانے کا ہندوستان دنیا کی پیداوار 25% دنیا کی پیداوار دے رہا تھا. تو یہ کس قدر خوشحال سرزمین تھی. 40 لاکھ بابر کی آرمی کی تعداد 40 لاکھ تھی. یعنی اس زمانے میں ہم اتنے زیادہ بڑی پاور تھے، مطلب انڈین سب کانٹیننٹ. اکبر کے زمانے میں 40 لاکھ کے قریب فوج تھی. جہانگیر کے زمانے میں 40 لاکھ فوج تھی برِ صغیر کی. اسٹینڈنگ آرمی تھی. اتنی بڑی آرمی کو پالنا کتنے وسائل چاہیے، بہت بڑے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، اس نے کس طرح پورے برِ صغیر کو کیپچر کیا ہوگا. یہ کس قدر دل ہلا دینے والی داستان ہوگی کہ انہوں نے کتنے سازشیں کی ہوں گی، کتنے قتل و غارت کی ہوگی، کتنا یعنی اس ظلم کیا ہوگا. وقت سب کانٹیننٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہے، لیکن شاید ہم اپنی طاقت کو نہیں سمجھ پائے. اسی چیز کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. تو رہی گا ہمارے ساتھ، ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. سر بات ہو رہی تھی پروڈکشن کی، اینڈ آپ نے بتایا جناب 25% پورے دنیا کی پروڈکشن اسے انڈیا کر رہا تھا. آج اگر ہم ایک چھوٹا سا اندازہ لگائے کہ اگر چائنا اتنی بڑی سپر پاور ہے، اگر وہ آج دنیا کی 25% آف پروڈکشن کرنے لگ جائے تو شاید میرے خیال سے اس کو کوئی بھی ہاتھ نہ ڈال سکے، یا امریکہ جو بھی ہے. ابھی چین 10% پہ بمشکل پہنچا اور اس نے دیکھیں دنیا کو، پوری دنیا کو کیپچر ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا. کیپچر کر لیا. تو سر
اس وقت اتنی اتنے بڑے ریسورسز ہونے کے باوجود اتنی زبردست لینڈ پاور، ملٹری پاور اور اتنی بڑی ایک سلطنت، میرے خیال سے ان کا جو حکمرانوں کا نیٹ ورک تھا وہ بھی بہت اسٹرانگ تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی جب ادھر آئی، ان کے پاس وہ کیا اسپیشل ایبلٹی تھی جو انہوں نے ادھر سارے سسٹم کو ہلا کر اپنا بنا لیا؟ جی سب سے پہلے تو بات میں نے بتا دیا نا کہ یہ جو حکمران تھے یہ عیاش تھے. میں نے آپ کو ایک سادہ مثال دیا ہے کہ جو تحائف آتے تھے ان میں سب سے اہم تحفہ شراب ہوا کرتی تھی. یہ سچ بات ہے، یہ تاریخ ہے کہ اس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. دوسری بات، مغل حکمران جو تھے جیسے ہی باپ مرتا تھا بھائیوں میں جنگ و جدل شروع ہو جاتی تھی. مطلب طاقت کی جنگ، پیسے کی جنگ، حکومت کی جنگ، زمین کی جنگ. یہ میں نے جس جہانگیر کا آپ کو حوالہ دیا ہے، اس بادشاہ جہانگیر کا بیٹا خسرو خود باپ کے خلاف باغی ہو کر جنگ اس نے شروع کر دی تھی. اچھا، جہانگیر کے بیٹے نے؟ اچھا، زبردست. ٹھیک، تو ایک تو یہ معاملہ تھا، آپس کی جنگیں تھی. دوسری بات، ہندوستان بہت بڑا تھا اس زمانے میں، انہوں نے علم اور ٹیکنالوجی اور تحقیق پر کوئی کام نہیں کرایا مغلوں نے. یہ ایک حقیقت ہے. جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی تو جتنی بڑی ریاست ہوگی آپ کو اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان ایک ڈائیورس، کثیر المذاہب سرزمین تھی. مسلمان، ہندو، سب سے بڑی تعداد ہندو، مسلمان، سکھ، یہ تین بڑے مذاہب تھے یہاں پر، اور ان کے آپس میں بھی جھگڑے تھے. لازمی سی بات ہے، مسلمان یہاں فاتحین بن کر آئے، ہندوؤں نے تو انہیں قبول نہیں کرنا تھا. بالکل ایسے. سکھ یہاں پیدا ہوئے، یعنی کہ مسلمانوں کے 500 سال بعد، تقریباً آج سے 500-550 سال پہلے سکھ مذہب کی ابتدا ہوئی. تو وہ بھی ایک طاقت پکڑ رہے تھے اور وہ کہتے تھے ہماری طاقت کو تسلیم کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے نا، انہوں نے مغل حکمرانوں کی نالائکیوں میں ایڈ ہو گئی یہ چیزیں جس نے انگریزوں کے ہاتھ کھول دیے کہ وہ آہستہ آہستہ بر صغیر کو نگل لیں. تو سر، ایسٹ انڈیا کمپنی کیا اپنی پروڈکشن یہاں پہ جو آپ نے بتایا کہ کپاس لے کے جاتی تھی، ان کو اگانے والے لوگ کیا ہمارے انڈیا کی مطلب جی دیکھیں، اسی سرزمین زرعی کے ہوتے تھے؟ پیداوار یہاں ہوتی تھی. اچھا، وہ ادھر سے پرچیز کرتے تھے چاندی کے بس. چاندی کے بس صحیح وہاں لے جاتے تھے. اچھا، میں ایک بات یہاں اور بھی 1-2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جو کمرشل کراپس تھی انہیں پروموٹ کیا، جو فوڈ کراپ تھی اسے پروموٹ نہیں کیا انگریز نے. ان کی ضرورت تھی پٹسن، ان کی ضرورت تھی کاٹن، ان کی ضرورت تھی چائے. اب دیکھیں، چائے فوڈ تو نہیں ہے نا، یہ بیسیکلی تو ایک کمرشل کراپ ہے، یہ غذا تو نہیں ہے. غذا نہیں، اٹس اے نیڈ. جی غذا تو چاول ہے، غذا تو گندم ہے، غذا تو مکئی ہے جس کو آپ ایز اے فوڈ یوز کرتے ہو. انہوں نے اپنے منافع کے لیے، اب ہندوستانی جو کسان تھا وہ جاہل تھا، اس میں اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ کہتا، یا ریاست کو چاہیے تھا ان کی اس پالیسی پر پابندی لگاتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. حکمران تو عیاشیوں میں انہوں نے پروموٹ کیا کمرشل کراپس کو، جس سے ان کی صنعت کا را مٹیریل پیدا ہو، جس سے ان کی صنعت ترقی کرے. تو جب وہ اب ایک کسان کے پاس 10 ایکڑ زمین تھی، اس نے کہا یار اس 10 ایکڑ میں کپاس اگا دیتا ہوں، گندم نہیں اگاتا کیونکہ اس سے پیسہ ملے گا، گندم اس پیسے سے میں ویسے خرید لوں گا. بالکل ایسے ہی ہے، جب پیسہ آ گیا تو جو مرضی خرید لو آپ. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے ایک فوڈ کا بحران پیدا ہو جائے گا. انگریز کو اس سے غرض نہیں تھی. انگریز کتنے تھے، انہیں تو اپنی فوڈ مل جاتی تھی. دیکھیں نا، گندم ناپید تو نہیں ہو گئی تھی، چاول ناپید تو نہیں ہو گئے تھے، فوڈ وہ اگا لیتے. اچھا، ایک پہلو اور ہے. جب 1757 میں سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا، شکست دے دی گئی، اپنا پٹھو، اپنا غلام جو ہے انہوں نے میر جعفر بٹھا دیا. پھر میر جعفر سے جنگ شنگ ہوئی تو شاہ عالم ثانی دوئم، شاہ عالم دوئم جو ہے، جو مغل حکمران تھا، وہ 1 لاکھ کی فوج لے کے انگریز سے لڑنے گیا. 7,000 انگریز سے نہیں لڑ سکا. 1 لاکھ فوج اس کے پاس تھی اور 50,000 میر قاسم کے پاس تھی بکسر کی جنگ میں. اب وہ شاہ عالم ثانی وہاں جا کے کیا کر رہا ہے؟ انگریز اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ 26 لاکھ سالانہ آپ کو ملے گا، آپ جائیں ادھر سے، اور اس 26 لاکھ کے عوض آپ ہمیں
ٹیکس کلیکشن کی اجازت دے دیں گے بنگال بہار ان ریاستوں میں. اس نے کہا ویلکم. وہ 1 لاکھ فوج لے کے واپس چلا گیا. انگریز اسے 26 لاکھ روپے سالانہ دے رہا ہے اس کی عیاشیوں کے لیے. اس کی تو عیاشیاں چل رہی ہیں. اب انگریز کیا کر رہا ہے؟ اس نے بنگال میں ٹیکس لگائی. اب حکومت تو نہیں روک سکتی کیونکہ حکومت نے تو اسے الاؤ حکومت کیا. نہیں الاؤ کیا. بالکل ایسی ہے. دگنے تگنے ٹیکسز لگائے. اچھا ٹیکس کس پر لگتے؟ یا سرمایہ جو صنعت کار تھا اس پر لگتے, بالکل, یا تاجر پر لگتے, یا زراعت والے پر لگتے. 3 ہی طبقات ہیں نا. تاجر تو انگریز خود تھا, یا جو چھوٹے تاجر تھے وہ اس کے انڈر تھے. جو صنعت تھی چھوٹی صنعتیں تھیں, گھریلو کو بڑی فیکٹریز تو نہیں تھیں آج سے 300 سال پہلے. تو سب سے زیادہ بوجھ زراعت پہ پڑا. اب زراعت پہ پڑا تو انہوں نے زراعت کے لیے ضروری تھا آپ کیش کراپس اگائیں. انہوں نے فوڈ کراپس کو چھوڑ دیا. اس کے نتیجے میں قحط پڑا. آپ ہندوستان کی موسمبی چیٹر جی نے قدیم ہندوستان پر کتاب لکھی ہے. ہندوستان کی تاریخ میں جو سینٹرل لینڈز تھی ہندوستان کی, نہ ہونے کے برابر قحط کا ذکر ملتا ہے. ایون پری ہسٹورک ایرا میں بھی قحط نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں ہندوستان میں. انگریز کے آتے ہی یہاں قحط پیدا ہونے شروع ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے کیش کراپس پہ زیادہ فوکس کیا اور قحط مین میڈ فوڈ تھے. کراپس سے بالکل وہ قحط مین میڈ تھے. وہ قحط آرٹیفیشل ڈیولپ کیے گئے تھے. وہ جو ہے نا ایک کرس آف گاڈ نہیں تھے. اور اس پر اگر کبھی موقع لگا تو بات ہوگی کہ یہ جو قحط ہیں یہ ہیومن انوینشن میں کہتا ہوں انہیں. آج پاکستان میں دیکھیں گندم کا بحران ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بحران مسلط کیا؟ یہ ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے اس نے گندم کو بلیک کر دیا, عوام کے منہ سے نوالا وہ چھین. تو انگریز نے وہاں پر قحط پیدا ہوئے اور درجنوں قحط پیدا ہوئے. کہاں 5000 سالہ نون ہسٹری میں کہیں قحط نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. اگر آتا بھی تھا تو وہ کیا تھا جی, بارشیں نہیں ہوئی, قحط نہیں ہوتا تھا, فصل کم ہو گئی ہے. اچھا جب فصل کم ہوتی تھی تو مغل حکمران خاص طور پہ یا ان سے پہلے کے بھی جو حکمران تھے وہ ٹیکسز کم کر دیتے تھے. انگریز نے ٹیکس دگنا کر دیا قحط کے دوران. ایک بڑی زبردست مووی بھی ہے یہ لگان ان کی. جی جی آپ دیکھیں اس میں بھی اس کے شیئرز موجود ہیں. بالکل شیئرز انہوں نے بڑی اچھی کہ کس طریقے پورٹری کی ہے کیسے وہ. لیکن میرے خیال سے ایسٹ انڈیا کمپنی پہ بھی بہت سی بات کرنا باقی ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا بھی باقی ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. اس کو ایک اور شو میں ہم ڈیوائڈ کریں گے. تو میرے خیال سے آج کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی پہ اتنی بات. نیکسٹ شو میں ہم مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ساتھ رہنا ہوگا ہمارے ساتھ نیکسٹ شو میں بھی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے مہمان عمران علی صاحب کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.